السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 غزووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں سفر کیا، ایک غزوہ بدر اور دوسرا فتح مکہ۔ ہم نے دونوں موقعوں پر روزہ رکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 313 تھے، جن میں مہاجرین 76 تھے، اور کفار کو بدر میں 17 رمضان کو جمعے کے دن شکست ہوئی تھی۔ اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو ورحم کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ 10 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ اسفان اور مقام امج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا۔ پھر وہاں سے چل کر آپ مر الزہران جا کر ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ راستے میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدید پر آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنیں لمبی کرنے لگے اور پانی پینے کے لیے بے تاب ہو گئے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا۔ پھر آپ نے پانی پیا اور اس کے بعد باقی سب لوگوں نے بھی اسی پیالے سے ہی پانی پیا۔